السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کل ہم نے ایک جز کو ریوائز کیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی منہ بدأ الحمد وإلیہ یعود۔ الحمد للہ الذی منہ بدأ کل شیء وإلیہ یعود۔ لا الہ الا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ دوسرا پارہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے؟ آپ کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس پر یہود، منافقین، مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ہمارا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا اللہ کی نگاہ میں بے وقوفی اور جہالت ہے، اور ایسا کام وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو، حق سے عناد رکھتا ہو۔ جو شخص سچا مومن ہو، عقل مند ہو، جو شخص ہدایت یافتہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دراصل جہالت کا شکار ہے۔ دین کے اعتبار سے بے وقوف لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ حقیر ترین ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کے وزن کو تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن اس کو صحیح طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ اور ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو دنیا کے کاموں میں بے حد ماہر ہیں، لیکن دین کے فرائض کا
ایک ادنا سا حکم بھی نہیں جانتے. تو ہم سب اگر اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہونا چاہتے ہیں تو نمبر 1 دین کا علم حاصل کریں، اور نمبر 2 جب علم حاصل کریں تو پھر اللہ کے دیے ہوئے علم پر شکوک و شبہات کا شکار بھی نہ ہو اور اعتراضات بھی نہ کریں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں. اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی یہ تبدیلی کس لیے تھی؟ تبدیلی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تبدیلی کی ایک وجہ تھی کہ یہ ٹیسٹ کرنا تھا، ایک امتحان لینا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کی بات کون مانتا ہے، اس کے برعکس جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ تبدیلی بہت بھاری تھی، بے شک یہ بات بہت بھاری تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. امت وسط کا ایک اہم کام بتایا جا رہا ہے. امت وسط امت مسلمہ ہے. وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، اور افضل چیز کو بھی وسط کہہ دیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز، درمیانی راہ سب سے بہتر ہوتی ہے. اور یہاں مراد بہترین امت، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، چنی ہوئی امت بنایا ہے، اور تمہارا کام ہے لوگوں پر گواہی دینا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی گواہی دینا، لوگوں کے سامنے دین حق کو رکھنا. کیونکہ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. جیسے آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور پھر دوسری بات، سابقہ امتوں پر گواہی دینا، کیونکہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو باتیں پڑھتی ہے اس کی بنا پر پچھلی امتوں پر بھی گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا. اور تیسری گواہی کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں گواہی، کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. لہٰذا ہم سب کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا امپریشن لوگوں میں کیا ہے، ایک نیک انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایکٹنگ شروع کر دیں اور ہم لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں اور دکھاوا اور ریاکاری شروع کر دیں، لیکن اس بات کی فکر ضروری ہے کہ ہم اپنے آثار کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے امپریشنز کیا ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور پھر یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب بھی پتہ چلتا ہے. لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کیونکہ آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کا اتباع کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا. اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کے آخر میں 2 صفات بیان ہوئی ہیں، رؤوف رحیم. الرؤوف کا معنی ہے شفقت کرنے والا، اور یہ رحیم سے زیادہ مبالغے والا ہے، یعنی انتہائی مہربان اور رحمت فرمانے والا، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے والا، اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور رحیم. پھر فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. وہ کون سا قبلہ تھا جسے آپ پسند کرتے تھے؟ بیت اللہ. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو نماز میں بس اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ جیسے سفر میں، جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، کہ آج کل کے دور میں تو خیر یہ مشکل نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں تو لوگوں کے پاس آئی فون نہیں تھے کہ وہ جہاں بیٹھے جھٹ سے قبلے کی طرف قبلہ معلوم کر لیں. تو اس صورت میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
جدھر بھی منہ آئے پھر نماز پڑھ لو۔ سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جدھر منہ آئے پھر فثم وجہ اللہ، اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے۔ لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہی ہو، الا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ آپ کسی بھی طرح اس طرف منہ کر ہی نہیں پاتے کسی بھی مجبوری کے تحت، ورنہ دو نمازیں سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں کہ آپ دو ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اگر جلدی نکلنا ہو تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ کے نکل جائیں، اور اگر تاخیر سے پڑھنا ہو تو ظہر کو بھی عصر کے ساتھ ملا کر ڈیسٹینیشن پہ پڑھ لیں، لیکن قبلے کی طرف ضرور رخ کریں۔ پھر فرمایا، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یہیں سے دونوں امتیں الگ الگ ہو گئیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی نہ یہودی عیسائیوں کے اور نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا بذریعہ وحی، لہٰذا اب آپ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پر نہیں چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا؟ ایسا نہیں، بعض باتیں آپ کو سنا کر کہیں ہمیں جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب کسی بات کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگے، جب ایک طوفان برپا ہو جائے اور ہر شخص ایک ہی بات کہنے لگے، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ چینج از ڈیتھ، لوگوں کے لیے چینج کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مومن کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، آپ سخت مصروف ہیں، اذان ہو گئی، اب آپ کو اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چینج ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے امتحان ہمیں اپنے مثلاً اٹائر کو چینج کرنا ہے، اپنے بزنس کو چینج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے، ایک مشکل کام ہے۔ تو جب حق سامنے آ جائے تو پھر تعویلیں تو نہیں، پھر شک تو نہیں، پھر شبہات تو نہیں، پھر تو بس اطاعت ہی اطاعت ہے، اور یہی جنت کی قیمت ہے کہ کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، تو لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیں نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جلدی سے مراد ہیپیزڈلی صرف تیزی دکھانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اس کو کامل طریقے پر کرنا اور اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچانا، لیکن نیک کاموں میں سستی نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، پیچھے نہیں رہنا، کیونکہ جو دنیا میں نیکی میں سبقت لے جائے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف بھی جلدی جائے گا، سبقت لے جائے گا، آگے جائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ پھر خطاب ہے، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون،
تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اصل نعمت تو دین کی ہدایت ہے، دین کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر اور اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا کی ہے۔ نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور یہ نعمت باقی نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ ورنہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ نعمتیں کتنی ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی کم، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو پھر نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی نعمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا ہمیں آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ نعمتیں ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرماتا ہے، پھر اس نعمت کے حصول میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ لہٰذا جب نعمت ملے تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اذکرونی یعنی میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم مجھے یاد رکھو، مجھے مت بھولو۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی، اور یہ نسیان کی ضد ہے۔ ذکر کرنے والے سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ بھی اس کو یاد کرے گا، اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے یعنی دل میں، تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یہاں چونکہ لفظ نفس ہے تو اس لیے ترجمہ دل نہیں کرتے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اس وقت کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ محفل میں، تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہمارا ذکر بھی کر رہا ہوگا۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور علم کی مجالس ذکر کی مجالس ہیں، اور یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجالس ذکر، جن میں بیٹھ کر لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری دفعہ تلقین آ گئی ہے، دوسری دفعہ پھر یاد دہانی ہو گئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مشکلات سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور اب مصائب خمسہ کا ذکر ہے، 5 مصیبتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ہی آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ گویا آزمائش کا آنا بھی باعث خیر ہے، کیونکہ آزمائش پر ہی صبر ہوتا ہے، اور صبر والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے یا اس کے مال کی طرف سے یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا یہ آزمائشیں گناہوں کے دھو ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو کون ہے یہ آزمائش میں مبتلا لوگ اور جن کے لیے اجر کی خوشخبریاں ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کی علامت ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا چلا گیا یا ہمارا مال چلا گیا یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہم سے جدا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کو نبر آزما ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اگر اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لہٰذا تکلیف پہنچتے ہی، کسی بھی قسم کی تکلیف، ہم نے اس کو صرف مخصوص کر لیا فوتگی کے ساتھ، یہ صرف فوت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی تکلیف، جان مال نہ پھلوں کی کسی طرح کی بھی کمی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو یا اسفا علی یوسف نہ کہتے بلکہ انا للہ پڑھتے۔ تو مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، کیونکہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جو لوگ تنگ دستی، تکلیف، لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، انہی کا ایمان سچا ہے اور یہی بچنے والے ہیں۔ تو صبر تو کرنا ہی ہوگا، صبر بہت ضروری ہے، صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا تکلیف پہ راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے مصیبت پہ شکر کرنا، کس لیے کہ کہیں اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی۔ تو جو شخص مصیبت پر شکر کرتا ہے وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور چوتھے مصیبت پہ ناراض نہ ہونا، اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا کبھی یہ نہ کہیں وائے می، میرے اوپر ہی کیوں مشکل آ گئی، ہم ہی پر کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ تو چن لیے گئے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا جسر شو نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کرنا، جیسے رخسار پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت والی باتیں کرنا، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو صبر کریں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ ہونے کی سند کہ تم ہدایت پر ہو۔ اب ہم سب جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ٹریٹس ہمارے اندر ہیں تو ہدایت پر ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ان کی مصیبت ٹلتی ہے اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ رب کی رضا۔ تو صبر کرنے والوں کی مشقت کم ہے، اجر زیادہ ہے۔ بے صبری کرنے والوں کی مشقت بھی بہت ہے، وہ مسلسل تکلیف میں رہتے ہیں۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے، النصر مع الصبر، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جنت کے بالا خانوں کا حصول اس پر مبنی ہے۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ اور وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب، ان لمیٹڈ اجر، بے حساب اجر، جو لوگ تکلیف آنے پہ صبر کریں۔ کیا کوئی دن ایسا ہے جس میں کوئی تکلیف نہ آئے آپ کو، چھوٹی یا بڑی؟ تو ان تکلیفوں پر ہائے، شور، چیخنا، چلانا، موڈ آف کر لینا، بات کرنا چھوڑ دینا، اور لوگوں سے شکوے اور اللہ سے شکوے، کیا اس سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے، لہٰذا صبر کرنا سیکھیے
اور صبر مانگیے، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ اور صبر کی مثال حضرت ہاجرہ ہیں، جنہوں نے ایسے آثار چھوڑے کہ آج بھی لوگ ان پہ رواں دواں ہیں۔ ان الصفا والمروہ، ان آثار میں سب سے بڑی نشانی ان کا صفا مروہ میں دوڑنا صبر کے ساتھ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشاکر اور ایک الشکور بھی ہے، جو اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ قدردانی کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، قلیل عبادت پر عظیم درجات دینے والا، دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں عبادت کرنے پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں، اس لیے اس کو شکر کہا گیا ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کی نعمت دین کی قدر نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ علماء یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اور صفت، ایک اور نام التواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ جو وعدے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کرو کیسے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ جو تم پر مہربان بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے الہ ہونے کی نشانیاں دکھائیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس صبح ہوئی ہے، رات ہوئی ہے اور کوئی غور و فکر نہیں، چڑھتے سورج کو دیکھ کر بھی اللہ کی شان کو یاد رکھیں، اللہ کی تسبیح کریں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب دن کی روشنی آئے اور جب رات کا اندھیرا ہو، ہر آن اپنے رب کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں کہ یہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے سخت محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
جو اللہ کے سوا اوروں کا اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ انداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے۔ کل ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں پڑھا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں وہ سبق پھر دوبارہ دہرا دیا گیا۔ ند میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بت پرست جو ہیں وہ ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجا کرتے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کی عظمت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، بزرگوں کی، اور انہیں پھر نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور ان کی قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ غوث کا کیا مطلب ہے؟ فریاد رسی کرنے والا۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی فریاد رسی کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیں تو کسی اور کو غوث بنانا ہی نہیں۔ اور پھر صرف غوث نہیں، غوث اعظم، نعوذ باللہ، یہ لفظ کبھی بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا نام عبد القادر جیلانی بولنا چاہیے، نہ کہ غوث اعظم۔ یہ بولنا بھی شرک ہو جاتا اگر ذہن میں وہی ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی بھی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کی موجود ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیں تقریباً کئی سو سال کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے، اور لوگ اس کے ساتھ ان بتوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے۔ اللہ جو ایک ہے، اور جس کو اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے پر اتنا غصہ آتا ہے، اتنا اس کا غضب بھڑکتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھربری، پہاڑ پھٹ پڑے اور بھربرے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے برداشت کیا، اس شرک کو برداشت کیا، اور پھر اس کے خاتمے کے لیے ایک رسول بھیجا۔ ہم جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، شرک ہی دیکھتے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن طریقہ وہی اختیار کریں اصلاح کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آپ نے دیکھے کتنے دلوں کو مسخر کر لیا۔ اس سیرت کی پیروی کی ضرورت ہے، اس سنت کی پیروی کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں تو بس سچ کہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ مانے سچے لوگ ہیں، لیکن سچ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سچ بات کو آپ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ کہتے رہیں۔ اس کا تو اختیار نہیں دیا گیا نا، اس کا تو حق نہیں دیا گیا آپ کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ برابر کیا جائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، کسی فرشتے کو، جبریل علیہ السلام یا اور مقرب فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں قرار دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین، ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے۔ اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری، کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے، اس کی دشمنی کہاں سے آتی ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ سو سے مراد کوئی بھی برائی، کوئی بھی بری چیز، اور فحشاء سے مراد وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا حد سے بڑا ہوا بخل، زنا، چوری، شراب، قتل، یہ سب فحشاء میں آتی ہیں۔
شیطان انسان سے یہ دونوں کام کرواتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کروائے، نیکی کے رستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے، اور پھر اور کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہو۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہہ سکتے ہمارے دین میں ہے، مفہوم بتاتے وقت دین کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں، اور ہم عام باتوں میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر تم بھی دیکھ لو، کہاں سے سنا آپ نے کہ اللہ نے کہا یا نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی سے باتیں نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے، نہیں، جتنا اس نے اپنے بارے میں بتا دیا بس اتنا جاننا کافی ہے، اور اتنا ہی آگے کوٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں بنا کے اللہ کے نام پہ نہیں لگانی۔ بعض لوگ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہوتا کوئی نہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ پھر فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں۔ نہ آپ کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔ یہاں کفار کی مثال دی گئی ہے کہ کفار حق بات سے بہرے، گنگے، اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو سنی انسنی کر رہے ہیں، دیکھنے آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے یا ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شپرڈ کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح آواز دے رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی معنی تو نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک تو اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہ چند آوازیں ہوتی ہیں جو بھیڑ بکریاں سنتی ہیں، اور جدھر وہ ان کو کہتا ہے ادھر وہ چل پڑتی ہیں۔ تو کچھ لوگ اسی طرح اپنے لیڈرز، اپنے پیشواؤں، اپنے بزرگوں کے پیچھے بے سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اس کی دلیل مانگتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب آپ کسی کا کوئی لیکچر سنیں، کوئی خطبہ سنیں، اور کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جو درست معلوم نہیں ہوتی، تو آپ دلیل لیں، آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر حکم آ گیا، ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ نمبر 1، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے رزق دی ہیں تمہیں، اللہ کا رزق ہے، اس میں سے پاکیزہ کا انتخاب کرو۔ کھانے کے بعد کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یہ شکر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت کی ایک بہترین قسم ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا لقمہ کھاتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے لیے اس پر بھی، یعنی مفہوم بتا رہی، اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم نخعی کہتے ہیں کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اور جب فارغ ہوں تو اللہ کی تعریف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ گویا آپ نے آج روزہ رکھ کے افطار کیا، لیکن شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور طیب کھانا اور شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت
نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ وما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے، بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ ہدایت کی بات چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جانا اور مغفرت کے کاموں کو چھوڑ کر عذاب والے کاموں کو اختیار کرنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس أولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون۔ قرآن مجید کی آیت نہایت جامع آیت ہے، اسے آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس میں عقائد، عبادات اور نیکی کے باقی کاموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا، جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا وہ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ حکم آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا۔ لہٰذا ان میں سے ایک ایک نیکی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف کسی خاص سمت ڈائریکشن کو فالو کرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں ایمانیات کی بات بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوالیوں اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے۔ اپنا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ کیا ہم ان ساری جگہوں پہ مال لگاتے ہیں، پھر عبادات کی طرف توجہ، نماز اور زکوٰۃ، اور پھر اپنے حقوق العباد، وعدے پورے کرنا، اور پھر صبر اور سچائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول وارث جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے وارث کے لیے معروف طریقے سے پیروی کرنا اور قاتل کو اچھے طریقے سے اس کی دیت ادا کرنا لازم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے، کیونکہ ان کے ہاں اگر کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا بہت سے مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزادی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، قتل کرنے والے کے بدلے میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہے، غلام ہے، مرد ہے یا عورت۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا گیا، یعنی قتل ہو گیا، جرم بہت بڑا ہے، لیکن رشتہ ایمانی نہیں ختم ہوا۔ اور ایک طرح سے سفارش بھی کی گئی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اسے کچھ نہ کچھ رعایت دے دو، کچھ معافی دے دو۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت کے بغیر معاف کر دیں، اور دوسرا یہ کہ دیت لیں، پوری لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں۔ اور اگر معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو پھر دینے والوں پہ لازم ہے کہ اچھی طرح اس کو ادا کریں، اور دیت کا تقاضا کرنے والے اچھے طریقے سے کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے، اور دیت میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی قصاص تو جان کے بدلے جان لینا ہے، جان لینے میں زندگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ڈیٹرنٹ کا کام کرے گا، آئندہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی کسی اور کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اور پھر تتقون، یعنی تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ گے اور اس طرح آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اتنا بڑا حکم چند لفظوں میں دے دیا گیا۔ پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اب زندگی کے آثار کم ہی ہیں، یعنی زندگی کا بچنا مشکل ہے، یعنی جان بچنا مشکل ہے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب ایسا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں خود مقرر کر کے بتا دیے، لیکن کچھ والدین اور رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں بھی ہوتے، ان کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے۔ مثلا وہ والدین جو مسلم ہی نہیں، کافر والدین وارث تو نہیں بن سکتے، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی، یا غلام ہیں، غلام بھی وارث نہیں بنتا، اور لیکن وہ مسلمان ہیں غلام جو ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وصیت کی جا سکتی۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی جن کا کوئی پرسان حال نہیں، تو والدین کے ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، کیونکہ اگر والدین ہو تو وہ اوپر پھر نہیں جا سکتی وراثت، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کچھ وصیت کر دی جائے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، تو پھر ان کو وصیت کے ذریعے کچھ دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے جن کا والد فوت ہو چکا ہو اور ان کا جائیداد میں حصہ نہ بنتا ہو، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال وقف کر، یعنی کہ وصیت کے طور پر مختص کر دیا جائے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ السمیع، بہت سننے والا، اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں، چونٹی کے چلنے کی آواز ہو یا کسی اور چیز کی اس سے بھی کم، کوئی اللہ کی تعریف کرے، حمد پکارے یا کوئی شکوہ کرے، سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور سم بمانا اجابت یعنی قبول کرنے کے بھی آئے ہیں۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں روزے رکھو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہے اصل مقصود۔ تو روزہ تقوی کے حصول کا، یعنی تقوی کے اتنے فوائد اور بے شمار ثواب اور اجر بتائے جاتے ہیں، تو سوچتا ہے انسان کیونکہ انسان کی نجات کا نثار تقوی حاصل کیسے ہو؟ تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ مقام ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہذا تقوی کا حصول ضروری ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے نا، انشاءاللہ لگتا ہے پورا مہینہ روزے رکھنے ہوگے۔ جی ہاں، پورا مہینہ، لیکن چند دن ہیں بس گنتی کے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔
تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس بات پر شکر کہ اللہ نے ہمارے لیے سہولت بھی رکھی ہے، اور پھر جب رمضان ختم ہو جائے تو تکبیرات کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اچھا گزار دیا، روزے پورے ہو گئے، اور اب عید منانے کا وقت ہے۔ اور عید کے دن بوسٹنگ نہیں، تکبر اور فخر نہیں کہ ہم نے پورے روزے رکھے اور ہم نے 10 قرآن ختم کیے ہیں، بلکہ بڑائی اللہ کی ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ یاد رکھیے، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور افطار کا وقت تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت گھر میں ہنگامہ مچانے کی بجائے دعا مانگنے پر توجہ رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور ہر دن رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے۔ لہٰذا خوب خوب دعائیں کرنی ہیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھ لیں، اور قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کوئی چیز نہ چھوڑیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو مانگی۔ اور دعائیں ایپ تو آپ سب کے پاس ہوگی ہی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں جمع کر سکیں وہ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، کیونکہ موبائل تو جگر کا ٹکڑا ہے، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کچھ مس نہیں ہونے والا، جہاں بھی خیال آئے فوراً دعا کرنا شروع ہو جائے۔ پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ زینت بخشتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، عیب چھپاتا ہے، خوبصورتی بخشتا ہے۔ لہذا شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی بیشی کو دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری رول ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جیسے لباس اور جسم ساتھ رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی پہلے جب ابھی حکم نہیں آیا تھا پاس جانے کا، فزیکل ریلیشن شپ کا، تو کچھ لوگ ایسا کچھ کر لیتے تو پھر وہ گلٹی فیل کرتے تھے۔ فرمایا بس اب تم ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو۔ یعنی عورت صرف ایک پلیجر کی چیز نہیں بلکہ اولاد بھی اس کا حق ہے، اور پھر جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے اس اولاد کی بھی خواہش رکھو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سحری اور افطار کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ مسجد ایک مقدس مقام ہے، اس کا اپنا ادب اور احترام ہے، اور اس کے اندر مخصوص کام کرنے کے ہیں، ہر کام کرنے کا نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کو بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل طریقے سے مال کھانے کا مطلب ہے کسی کا مال غصب کر کے، جبرن لے کے، چوری کر کے، امانت میں خیانت کر کے، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار کر کے، یہ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جیسے سودی لین دین، ہر قسم کے جوئے سے حاصل شدہ مال کے، کوئی لاٹری نکل آئی ہے، کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اول تو اس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نکل بھی آئی ہے تو اس کا ایک پیسہ بھی حلال نہیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ مال کسی کام کے معاوضے کے طور پر نہیں آپ کو ملا،
پھر اسی طرح خرید و فروخت اور اجارت اور خرید و فروخت کے معاملات، بزنس میں دھوکہ دینا، ملاوٹ کے ذریعے مال حاصل کرنا، مزدوروں سے کام لینا پھر ان کی اجرت کھا جانا، یہ بھی باطل طریقے سے مال بچانا ہے۔ اسی طرح لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات، اوقاف اور وصیتوں کا مال کھا جانا، یعنی کرپشن کے ذریعے، بیت المال کے اندر کرپشن کے ذریعے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو جو اس مال کے مستحق نہیں یا مستحق تھے مگر اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیا، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح وراثت میں کسی کا حق نہ دینا اس کو اور زبردستی اس پہ قبضہ جما لینا، بے شمار صورتیں ہیں یعنی جو مال آپ کا حق نہیں وہ آپ کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں۔ وہ جس کا ہے اللہ اسی کو نصیب کرے، اپنے مال کی فکر کرے لیکن دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھیں، اور نہ ہی دھوکے اور فریب سے ان کو ہتھیانے کی کوشش کریں، کیونکہ ناحق ایک لقمہ کھانا بھی عذاب کا باعث ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب نیا چاند نکلنے والا ہے، کوشش کیجئے رمضان کا چاند دیکھیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے عبادت اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انصار کی عادت یہ تھی کہ جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے اور احرام پہن لیتے تو پھر اگر کوئی کام بھی پڑ جاتا گھر میں جانے کا، واپس آنے کا، تو دروازے سے نہیں آتے تھے، بیک سائڈ سے آتے تھے، بیک ڈور سے آتے یا دیوار پھلانگ کے آتے۔ تو یہ ان کی خود ساختہ رسم تھی۔ اس سے منع کر کے ایک بڑی خوبصورت بات سکھا دی گئی کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، صرف اتنی سی بات جو ہے اس میں بے شمار حکمت ہے۔ ہر کام سیدھے رخ سے کرو، سیدھے طریقے سے کرو، ہر کام کو اس کا حق دو، یعنی دو نمبر ہی نہ کرو، جس سے کہتے ہیں نا عام الفاظ میں۔ یعنی جو کام ہے جس طریقے پر ہونا چاہیے، جو کسی کے ساتھ پرامس کیا ہے اس کے مطابق کرو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، کسی پر بھی زیادتی نہیں، حتیٰ کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں۔ اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کو نہ حل میں نہ حرم میں کہیں بھی معاف کرنے پہ تیار نہیں تھے، اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ جو جیسے ابو سفیان کی مثال ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے آپ سے مقابلہ نہیں کیا، لیکن جب وہ اسلام لے آئے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا دین، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہی ہے، یعنی اگر کوئی حرمت والے مہینے میں تم پہ اٹیک کرے گا تو حرمت والے مہینے میں ہی جواب دیا جائے گا، ورنہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور حرمتوں کی پامالی کا بھی قصاص ہے، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نیکی کیوں کریں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کر کے، اور مال کو سینت سینت کے نہ رکھو، ورنہ یہ مال ہی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ بخل جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور نیکی کرتے رہو، یعنی اپنے مال کے ذریعے بھی نیکی کرتے رہو۔ پھر ایک اور حکم ہے، اور حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، کوئی اور غرض اور مقصد نہ ہو، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی شہرت، اور نہ نیک کہلانا، نہ حاجی صاحب کہلانا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی احرام پہننے کے بعد، تو جو قربانی میسر ہو کر لو،
اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کا وقت آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھیں اس وقت رکھو جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ 10 روزوں کا حکم کس کے لیے؟ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے یعنی احرام پہننے کے بعد، اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ بے حیائی سے بھی بچ جاتے ہیں، گناہ کے کام بھی نہیں کرتے، لیکن حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ نماز کی جگہ لینے کے لیتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے رش ہے تو کونیاں مار کے، دھکے مار کے رستہ بناتے ہیں۔ یہ چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں تو ناخن کاٹنا جائز نہیں، کسی اور کو کاٹنا کہاں سے جائز ہے کہ آپ اس کی چونٹیاں کاٹ رہے ہیں؟ اور جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے دوران اور بھی نیکیوں کے کام کرنے چاہیے۔ وہ آیت البر پڑھ لی نا آپ نے، اللہ اس کو جانتا ہے، جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور تم زیادہ راہ لے لو یعنی اپنا سامان سفر تیار کر کے ساتھ لے جاؤ، لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی صرف کھانے پینے کے سامان اور کپڑے اور باقی تیاریوں میں ہی وقت نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کا تقویٰ، جانے سے پہلے خوب تیاری کر کے، علم حاصل کر کے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ سب بھی لے جاؤ۔ اور اے عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو، واتقون یا اولی الالباب۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور شہوانی چھیڑ چھاڑ کی نہ بدکاری ہی کا مرتکب ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے انہیں جنم دیا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ لہٰذا حج اور عمرے کا پروگرام ہو تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں، علم حاصل کر کے جائیں کہ کیا کرنا وہاں جائز ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، لیکن بزنس کر سکتے ہو حلال طریقے سے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی ذکر کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق کرنا چاہیے، جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے درست نہیں ہیں، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا اس ہدایت پر شکر ادا کرو۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں ایک مساوات ہے، کسی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، سب کے لیے برابر ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہے۔ جیسے کہ قریش سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں کی طرح حج نہیں کریں گے اور ہم عرفات جا کے نہیں لوٹیں گے اس سے پہلے ہی، کیونکہ وہ تو باقی عام لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، حج اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ تمام مناسک ادا نہ کیے جائیں۔
اور پھر مناسک ادا کرتے ہوئے بھی کیا کریں؟ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہوتا ہے پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ہمیں ہمارے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ مثلا آج ہم نے رمضان کی آیتیں پڑھی ہیں، تو یہ شہر رمضان کتاب آپ کے میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے کہ اس سے کرنے کے کام آپ کو پتہ چلیں گے کہ کیا کیا کرنا لازم ہے۔ اور رمضان میں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک صفحہ ان کے ساتھ دہرا لیں، تاکہ وہ رمضان کی ریکوائرمنٹ سے یعنی کہ مانوس ہو جائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس میں کرنے کے بہت سے مستحب کام جس سے نماز کی کوالٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ نہیں پتا ہوتا، تو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ حج عمرے پر صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کی دعا نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ خوشگوار، وسیع، حلال رزق، نیک بیوی یا شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت و سکون، امن، نفع مند علم، نیک عمل کی توفیق، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ یہ سب چیزیں مطلوب حسنہ میں شامل ہیں۔ اور آخرت کی حسنہ، موت کا وقت آسان ہو جائے، قبر میں روشنی ہو، قبر کے عذاب سے سلامتی ہو، حشر اور جہنم کی سزا سے سلامتی ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اور نعمتوں کا حصول اور اللہ کا دیدار حاصل ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، جیسے حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ آخرت کی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لہٰذا اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں۔ مثلا اگر نماز کی کوئی آپ نے گھر میں مخصوص جگہ بنائی ہوئی نا، اور اس کے ساتھ وال ہے یا کوئی ایسے جگہ ہے، تو اس میں ایسی چیزیں اسٹیکر پہ لکھ کے لگا لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں۔ ورنہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، آج پڑھا، ایک دن دعا مانگی، اگلے دن پھر بھول گئے۔ تو نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور طواف کے تو اختتام پر حجر اسود سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں صرف یہی دعا مانگی جاتی ہے، اور اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند ایام یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جو کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے یعنی منا سے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن تک تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، وہ لیٹ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ صحابہ ان دنوں میں خوب خوب تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور یہ دن کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ دراصل وہ کج بحثی کرنے میں شدید جھگڑالو ہے۔ یہاں ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ منافقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں نہ آخرت کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کچھ علم ہوتا ہے اس کے بارے میں، دین کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور پیٹو انسان سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ آخرت کے معاملات سے جہالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے تاکہ لوگ اس پر اعتبار کریں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اور خصام کا معنی جھگڑے میں سخت جھگڑالو۔ مطلب یہ کہ جب جھگڑے کا وقت آتا ہے تو بہت جھگڑا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الالد الخصم ہے، یعنی سخت جھگڑالو انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بتائی کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس بد زبانی سے محفوظ رکھے۔ اصل میں یہ باتیں سن کے ہم اوروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ بات پائی جاتی ہے اور نہیں، ہم اپنے بارے میں سوچا کریں کہ کہیں ان میں سے کوئی بات میرے اندر تو نہیں۔ پھر مزید اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ پلٹ کر جاتا ہے، یعنی باتیں خوب بنا کے جب واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، تو اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس ایک اور کردار ہے، اس کے بالکل اپوزٹ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا شخص، اوپر والا شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیتا ہے، اور یہاں وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان و مال کا سودا کر لیتا ہے، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس آیت کے اولین مصداق مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ چلے گئے، اور انصار جنہوں نے اپنی جان و مال سے مہاجرین کو مدد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، حفظہ اللہ۔ لوگ اپنے دل سے ان کو دعائیں دیتے ہیں پھر، اور یہ دراصل اللہ ان کے دلوں پہ اتارتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں میں پاپولر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ راضی، رب راضی تے سب راضی، تو سبھی راضی ہو جائیں گے، آسمان کے فرشتے بھی اور زمین کے لوگ بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلے سڑے کہ جو کسی کی خوبی کو نہیں دیکھ پاتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے کہ جو آپ کا کانفیڈنس خراب کریں، ان کی باتوں پہ توجہ ہی نہ دیجیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص گاڑی پہ سوار ہو آدھا باہر آدھا اندر تو کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے؟ تو پورے کے پورے اندر آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی باتیں نہیں ماننی، وہ تمہیں اسلام میں نہیں جانے دے گا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کب سدھریں گے؟ جب قیامت آ جائے گی، جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر تو واپس پلٹنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، اصلاح کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے نا، اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے۔ حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کرنا وہ چاہیے جس سے رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ رب راضی ہوگا تو کچھ مل بھی جائے گا۔ لوگ راضی ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگے گی تو ناراض بھی ہو جائیں گے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو راضی کرنے میں، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا فل فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ ان کاموں پہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا شرک سے نہیں ہوئی، یعنی سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی اور انسانوں کی پرستش سے نہیں ہوئی، خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین پر چلتے تھے، اور وہ تھا توحید، ان کی ایک ہی ملت تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 1000 سال تھے، ملینیم۔ یہ سب شریعت حقہ یعنی توحید پر قائم تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھیجے۔ تو شرک شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، یا بلکہ اس سے کچھ پہلے سے، تاکہ نوح علیہ السلام آ کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مسلمانوں کو پے در پے پہلے مکہ میں، پھر مدینہ جانے کے بعد جنگوں کی صورت میں اور بہت سی معاشی تنگی کی صورت میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا تھا، بہت سی آزمائشیں تھیں ان کی زندگی میں جو شروع ہوئی تھی اسلام لانے سے۔ تو اس پر ان کے دل قدرتی طور پہ گھبرا جاتے ہوں گے، انسان ہے نا، ہم سب انسان ہیں چاہے کیسے بھی ہوں، ایمان کتنا بھی مضبوط ہو، کوئی وقت آ ہی جاتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف سے پریشان ہو اٹھتا ہے۔ تو اس پر ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی آزمائش سے گزرے؟ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئی تھیں کہ ان میں سے کسی کے لیے گڑھا کھود کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا اور آرے سے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا جاتا۔ اور سورۃ البروج میں تو آپ جانتے ہیں کہ آگ کی خندقیں کھودی گئیں اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا انہیں ان خندقوں میں پھینک دیا گیا۔ ایمان کی خاطر لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم چھوٹی سی مخالفت پر گھبرا اٹھتے ہیں۔ تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر زندگی میں کوئی آزمائش ہے تو مایوس بھی نہ ہو، یہ جنت میں لے جانے کا راستہ بن رہا ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یاد رکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم پر مختلف طرح کے امتحان آتے رہے، لیکن ہر آنے والا امتحان گزرتا ہی گیا۔ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، اس تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں میچور کرتا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے، لیکن ہم جلدی چاہتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے،
جلدی سے بڑے ہو جائیں، جلدی سے جوان ہو، جلدی سے شادی ہو جائے، شادی ہو کے جلدی سے بچے ہو جائیں، اب بچے جلدی سے بڑے ہو جائیں، جلدی سے جاب مل جائے، جلدی سے گاڑی مل جائے، جلدی سے گھر مل جائے. ہر چیز میں جلدی ہے ہمیں. اور یہ بے صبری ہے. یہ جلدی کیا ہے؟ بے صبری. صبر کیا ہے؟ مشکل وقت، مشکل حالات کے ہونے کے باوجود اچھے دنوں کا انتظار کرنا اور اس پر بے قراری سے نکل آنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا، مایوس نہیں ہونا کہ میری تو سنی نہیں جاتی. یہ شکوہ ہے اور شکوے اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا آپ کو شکوے پسند ہیں؟ چاہے اپنے بچے ہی کریں شکوے، تو کسی کو کوئی دوست کرے. جب بھی کوئی شکوہ کرتا ہے چاہے پیار سے شکوہ کرے، دل پہ بھاری گزرتا ہے نا. تو جو چیز ہمیں اپنے لیے اچھی نہیں لگتی وہ ہم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیسے جائز سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، شکر ادا کرنا ہے کہ جس حال میں رکھے راضی ہے. وہ رب ہے نا، وہ مالک ہے. ہم تو اپنے مالک خود بھی نہیں ہیں، نہ اپنے حالات ہمارے بس میں ہے. تو رب سے خیر ہی مانگتے رہیں. اللہ، اور اس بات کو یاد رکھیں، اللہ ان نصر اللہ قریب. وہ وقت جلدی آ جائے گا اور جب آ کے گزر جائے گا تو تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی مشکلات سے نکالا. پھر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، مال کہاں خرچ کریں. جب انسان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سوچ آتی کہ اب میں کہاں انویسٹ کروں، کہاں لگاؤں، کیا خریدوں، اپنے اوپر لگاؤں، دوسروں پہ لگاؤں. اسلام نے کیا تعلیم دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، سب سے پہلے ماں باپ کا حق، قرابت داروں، یتیموں، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر یتیموں کا حق، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، جو نیکی کرو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. بعض اوقات نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، دل نہیں چاہتا، اور خاص طور پہ مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. لیکن اگر انسان خرچ کرتا رہے تو اس کا دل کھلتا بھی جاتا ہے. جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی دل کھلتا ہے، پھر اور خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. کیونکہ مال خرچ کرنے میں اور دینے میں، چاہے والدین کو صدقہ تھوڑی دینا ہوتا ہے، یہ صدقے کی بات نہیں ہو رہی. والدین کو صدقہ نہیں دیتے، والدین کو تو گفٹ دیتے ہیں، والدین پر تو خوشی سے خرچ کرتے ہیں. اور والدین کو اس لیے بھی نہیں دیتے کہ انہیں ضرورت ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت امیر ہیں، انہیں نہیں ضرورت، اس لیے ہم انہیں نہیں کچھ دیتے، ہم بس غریبوں یتیموں کو دیتے. ضرور دیں غریبوں کو، لیکن ماں باپ کا دل خوش ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جو انہیں دیں وہ آگے صدقہ زیادہ کر سکیں. تو پہلا حق ان کا بتایا گیا. اور پھر رشتہ دار، وہ ہماری قدر نہیں کرتے نا، وہ ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. وہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کے رکھتے ہیں. آپ دیتے رہو تو بھی خوش نہیں ہوتے، اور اگر نہ دو تو زیادہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر بھی ان کو دو، اس لیے تھوڑی دینا کہ وہ خوش ہو جائیں، اس لیے نہیں دینا، اس لیے دینا کہ رب خوش ہو جائے. رب کے لیے دینا، اور جب رب خوش ہو گیا رب آپ کو خوش کر دے گا، آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا، آپ کی مشکلات آسان کر دے گا، آپ کی بیماریاں اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صدقے میں بڑی خیر ہے. اور پھر یتیم، مسکین، معاشرے کے ایسے طبقات جو آپ کے رشتہ دار نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، کیونکہ بعض لوگ صرف اپنی کمیونٹی اور اپنے ہی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، باہر نہیں دیتے. تو جہاں بھی خیر کا موقع ہو کر لیجئے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. جو بھی نیکی کرو گے اس لسٹ میں وہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے. العلیم، اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھوٹی ہو یا بڑی، اول ہو یا آخر. اس کا علم کامل ہے کہ کسی اور کے علم، کسی اور کو کے علم میں وہ آ بھی نہیں سکتا، تصور بھی ممکن نہیں. وہ بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے والا ہے، ہر حال اور ہر کیفیت اور ہر خواہش کو جاننے والا ہے. کیونکہ وہ تو نیتوں پہ بھی اجر دیتا ہے نا. آپ سوچتے ہیں میرے پاس اگر اتنے پیسے آ گئے نا، یہاں سے یہ میرا پروفٹ آ گیا تو میں اتنے اور اتنے دوں گی، اب وہ آیا ہی نہیں. آپ کو نیت آپ کی مل گئی، اجر مل گیا. اور یہ کس نے دیا؟ اللہ نے، کیونکہ اس کو آپ کے دل کا حال پتا تھا. پھر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. آزمائشیں کس کو پسند ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. لیکن بعض آزمائشیں انسان کو سونا بنا دیتی ہیں، بہت میچور کر دیتی ہیں، بہت کچھ سکھا دیتی ہیں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. کھانے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤں گی، پھر بھی نہیں باز آتے.
اسی طرح کمفرٹ میں رہنا، زیادہ سونا، آرام کرنا، کام نہ کرنا، یہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے لوگوں کو، کام کرنے محنت مشقت سے جی چراتے ہیں۔ وہ شر لکم، دنیا کمانے کی جگہ ہے، آخرت کمانے کی جگہ ہے، کیوں اپنے آپ کو، کیوں سستی میں مبتلا ہو، کیوں پیچھے رہ رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہ ہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، جو جس حال میں رکھے راضی رہو، ہر حال میں تکلیف سے جان نکل رہی ہو پھر بھی کہا کریں اللہ میں راضی، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، میں تجھ سے راضی، ہر حال میں راضی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا آزمانا ہے، کہاں تک آزمانا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو بچے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، اپنے ماں باپ سے بھی پڑھ لیں، کیا وہ دین سے پھر سکتے ہیں؟ لیکن آج کل یہ مسئلہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور کتنی بھیانک سزا ہے اس کی، اس اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح، کچھ قربانی تو کرو، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کوئی محنت تو کرو، کوئی مال تو لگاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسی قدردانی کرتا ہے۔ پھر مزید کچھ احکامات، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو ایکسٹرا ہے تمہیں نہیں چاہیے اوروں کو دے دو، استعمال کریں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ زائد چیز کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ فضول چیز، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت عمدہ چیز ہو لیکن آپ کے کام نہیں آ رہی، کسی اور کے لیے بہت پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز لیا ہے، یعنی وہ مال، وہ اشیاء جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے، لیکن اتنا نہ خرچ کر دے کہ خود بھات پھیلانے لگے، دوسروں سے مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ آیت نہ پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ دنیا اور آخرت کے معاملات میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کے لیے اچھا ہی سوچو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، کون ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون اس مال کو انہی کی بھلائی پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، کون ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور کون ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ کس مشکل میں؟ کہ ان کے مال اور ان کے ہر چیز الگ الگ کر دو، ان کا کھانا پکانا بھی الگ رکھو، اور ان کی گروسری الگ کرو، ان کی چیزیں الگ رکھو، کتنی مشکل ہو جاتی، لیکن یہ کہ ساتھ ملا کے کھا سکتے ہو مگر انصاف کے ساتھ۔ پھر فرمایا اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی،
اس کا ولی نکاح کرے گا، اسی لیے فرمایا کہ تم نکاح کر کے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ یعنی مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان کی دبر کی طرف سے نہیں، پشت کی طرف سے نہیں، اورل سیکس نہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اینل سیکس اور اورل سیکس دونوں ہی غلیظ طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے، کہ اگر ماضی میں کچھ ہو چکا تو ہو چکا، آئندہ کے لیے مت کرو۔ تو یہاں حیض کو، پیریڈز کو عذاب بتایا، تکلیف، یعنی کہ عورت ان دنوں میں صحت کی نسبت بیماری سے قریب ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کے لیے بھی فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا عورت سے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں انٹرکورس کے علاوہ باقی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں جماع کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار سونے کا سکہ ہے یا نصف دینار صدقہ کرے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں، تمہاری یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیت کو دیکھ کر انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، اپنی نہ بھی ہو، دور سے اگر آپ دیکھیں، فیلڈز کی تصویریں بھی آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ مرد کے لیے کیسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ جس طرح چاہو آؤ کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط طریقے اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کسی ٹائم کی یا کسی اور چیز کی ریسٹرکشن نہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نہیں فلاں سے بولیں گے، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم صدقہ نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کی قسمیں توڑ دینی چاہیے، یعنی ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ جس میں انسان نیکی، پرہیزگاری اور صلح کرانے والے کاموں سے باز رہے۔ صلح کرانے والا خاص طور پر کام اس لیے کہ بعض اوقات آپ صلح کراتے کراتے بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں ان کے بیچ میں نہیں آؤں، یہ جانے ان کا کام جانے۔ تو کہا نہیں، ایسی قسم نہیں کھانی، یہ نیکی کا کام ہے، نماز روزے سے بھی افضل ہے لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ختم کرنا۔ تو اگر تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، کوئی سٹیٹس ہے آپ کا، آپ کی بات سنتے ہیں لوگ، تو تھوڑا تکلیف میں ڈالیں اپنے آپ کو، کوئی حرج نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، یعنی غصے میں آ کے کھا لی قسم، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں جو نیت کے بغیر عادتاً یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں تقیہ کلام کے طور پر۔ تو لغو قسموں کا کفارہ اور سزا نہیں ہے، ہاں جو پکے ارادے سے قسم کھائی جائے کہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کا کفارہ ہے۔ لیکن ایک اور قسم بھی ہوتی ہے قسم کی، اور وہ جھوٹی قسم، یمین غموس۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے سے زیادہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں ناراض نہیں رہنا چاہیے، یا تو پھر صلح کر لیں اور یا پھر طلاق دے دیں، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ سننے اور جاننے کی بات کیوں کہی؟ کیونکہ بعض مرد کئی طلاقیں دیتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دی۔
تم نے جب دی اللہ نے سن لی اور دنیا میں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، یعنی دوسرا نکاح نہ کریں۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، اور اس دوران ان کے شوہر انہیں اپنے پاس لوٹانے کا، اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لوٹا لانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی آئندہ کے لیے جھگڑے ختم، پھر بھلے مانس طریقے سے واپس لا کر گھر بنائیں گے تو اجازت ہے، اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پہ ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی گھر کا قوام ذمہ دار مرد ہے، اور اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ تو طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنی چاہیے، اور اس عدت میں خاوند دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے۔ عدت گزر جائے پھر وہ آزاد ہے، چاہے تو کہیں اور نکاح کرے اور چاہے تو اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کرے اگر ایک طلاق ہوئی ہے۔ پھر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی رجعی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، احسان کے ساتھ۔ کتنی ڈگنیٹی ہے اس بات میں، اور کتنی رسپیکٹ دی گئی ہے عورت کو۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے یعنی مہر سمیت اس میں سے کچھ بھی واپس لو، کوئی گفٹ وغیرہ، کوئی اور چیز، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر عورت وہ واپس کر کے خلا لے لے۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خاوند کو بدلے میں کچھ دے دے، مہر واپس کر دے یا گفٹ واپس کر دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں تو یہی دراصل ظالم ہے۔ یہاں جاہلیت کے دستور کو روکا گیا، کیونکہ جاہلیت میں مرد عورت کو بے شمار طلاقیں دیتا تھا، نہ اسے چھوڑتا تھا اور نہ اس کو رکھتا تھا بھلے مانس طریقے سے۔ مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا، ذلیل کرنا ہوتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حد بندی کر دی، اور دوسری طرف ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے سے بھی منع کیا، کیونکہ اگر کوئی ایک دفعہ بھی طلاق دیتا تو طلاق ہو جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں، یعنی بطور سزا انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، تعزیر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اصل حکم کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے نکاح کیا جائے اور پھر زبردستی طلاق لی جائے تاکہ پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرے، اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت ہے۔ ان میں نہیں کہہ رہی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، اور اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے پھر دوبارہ نکاح کریں، ورنہ نہیں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے اور جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے اسے یاد رکھو، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو دوبارہ پیغام لے کے پروپوزل لے کے آ گیا۔ میں نے کہا
تو میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب پھر تم دوبارہ پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی، اب میں اس کی شادی دوبارہ تم سے نہیں کروں گا۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی، عورت کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، کون عورت اپنا گھر چھوڑنا چاہتی ہے؟ لیکن بھائی مانے تھا، بھائیوں کی غیرت بیچ میں آ جاتی، اب نہیں ہو سکتا یہ، تو فرمایا فلا تعدلوہن، نہیں انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پہلے والے خامدوں سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا، کہ یہ تھا نا ایمان، کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، تو بہرحال انہوں نے پھر نکاح کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، ولی مرد کرے، اور کوئی عورت اپنا نکاح خود نہ کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہو کر نکاح کر دیں، اگرچہ اپنی نظر میں کوئی اور جگہ زیادہ بہتر ہو۔ یعنی یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ عورت اپنے نکاح کے لیے خود کب نکل پڑتی ہے؟ جب خاندان والے تعاون نہیں کرتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے، اور بچے کے والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا، یعنی طلاق کے دوران، طلاق کے بعد بھی جب تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کے باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اس عورت کا خرچہ اٹھائے، نان نفقہ۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے، یعنی ماں بھی بچے کو آڑ نہ بنا لے باپ کو ستانے کے لیے۔ اور باپ کے وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کر لو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ماں ہی پلائے، اگر مشکل ہو رہی ہے تو کوئی اور عورت بھی پلا سکتی ہے۔ گائے وغیرہ کا یا فارمولا کا ذکر نہیں کیا گیا، بشرطے کہ جو انہیں دینا طے کیا تھا تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی وہ اپنے ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بیوہ عورت کی عدت، سب بیوہ عورتوں کے لیے اتنا زیادہ یہ سوال آتا ہے، عورت کی عمر 70 سال ہوگی ابھی بھی عدت ہوگی؟ جی ہاں بالکل عدت ہوگی، اور اس میں اس کو رنگین کپڑے نہیں پہننے، زیور نہیں پہننا، گھر نہیں چھوڑنا، اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں، بلکہ اپنے اسی گھر کے اندر رہنا ہے۔ اور جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں اسلامی کیلنڈر کے تو پھر وہ جو چاہے تو اس گھر میں اگر رہنا چاہے، گھر والے رکھنا چاہیں، یا جا کے دوسرا نکاح کرنا چاہے، کچھ بھی کرے، پھر وہ آزاد ہے۔ ظاہر ہے پھر ولی کوئی نکاح کرے گا، اس میری بات سے ہی مطلب نہ نکالیے کہ خود کر لے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو، یعنی دوران عدت عورت کو پروپوز نہیں کیا جا سکتا، دوران عدت نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے نکاح کرنے کا خفیہ وعدہ نہ کرو، چھپی دوستی نہیں، مگر یہ کہ کوئی بھلی بات کہو، یعنی اچھے الفاظ میں کسی طرح میسج کنوے کروا دو، باقاعدہ پروپوزل نہیں۔ اور تم عقد نکاح کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت کی مقرر مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی پیپر میرج ہوئی تھی، ایک لڑکا کسی ملک میں تھا، لڑکی کہیں اور تھی، امیگریشن نہیں ہوئی، آخر کار طلاق دینی پڑی، لڑکی جانے کو تیار نہیں تھی 3rd ورلڈ کنٹری میں، اور لڑکا آ نہیں سکتا تھا، اب کیا ہے، طلاق ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو اس بچی کو دیکھ، یعنی کہ اس کے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں عدت نہیں ہوگی لڑکی پر۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا،
یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے، اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ یعنی تحفہ دو۔ سبحان اللہ، تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس بچی کا تو بہرحال ایک نقصان ہو گیا۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی خوبصورتی سے الگ ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر یہ لازمی حق ہے، ایسا لازمی کرنا چاہیے۔ یہ متع طلاق ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔ اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، جبکہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت دنیا اور آخرت کی اصلاح کا باعث ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو، چلتے چلتے بھی نماز ہو جاتی ہے میدان جنگ میں۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے یعنی نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، بس نکاح ہوا تھا، چاہے رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی عورت کو عدت کرنی پڑے گی یہ والی، اور اس کو شوہر کی میراث میں سے بھی حصہ ملے گا، میراث میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق پہنچانا لازم ہے۔ متقی لوگوں پر عورتوں کا یہ حق ہے۔ ہمارے ہاں کیسے ہوتی ہے طلاق، اور ہمارے ہاں کتنی ظلم و کتنی زیادتی کی جاتی ہے، کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ کا شکوہ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ کوئی وبا آ گئی ہوگی تو لوگوں نے سوچا ہوگا یہ علاقہ چھوڑ جائیں، اور 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، جہاں نکل کے گئے وہیں موت آ گئی تو وہ مر گئے، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ایسی آزمائشیں اور ایسے خوف کے اوقات بھی، اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کووڈ آیا تھا، اس میں بہت سی پریشانی تو تھی، لیکن اس کے کئی فائدے بھی ہوئے، کئی نئی جہتیں بھی نکلیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مال جو خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانا نہ ہو، کسی پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم دیکھیے، خود ہی سب کچھ بندوں کو دے کے خود مانگ رہا ہے، اپنے ذمہ اسے قرض قرار دے رہا ہے۔ اور یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ یعنی اللہ کے دین کی خاطر۔ پیچھے اللہ کی خاطر جنگ کرنے کا حکم ہوا، اب اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کے اندر خیر پھیلانے کے لیے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے حال پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا
کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو کوئی مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی۔ اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ تو علمی قوت جسمانی قوت پر مقدم ہے۔ علم والے اور لا علم ان میں کوئی نسبت نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو کوئی مال نہیں، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا گیا ہے؟ لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ علم۔ اور کیا تھا؟ قوت۔ اور اسی طرح انسان کے اندر جو ایسی فضیلت ہوتی ہے، یعنی علمی فضیلت، علمی قوت، وہ باقی قوتوں پر حاوی ہو جاتی۔ علم کے ذریعے آپ باقی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ جاہل ہیں تو آپ اپنا مال بھی ضائع کر دیں گے، اپنی زندگی بھی ضائع کر دیں گے۔ جہالت عیب ہے، جہالت سے نکلنا ہے، چاہے دنیا کے علم ہو چاہے دین کے، جو بھی نفع مند علم ہو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الواسع آئی ہے کہ جس کی جود و سخا مخلوق کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کا رزق سب کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت بھی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ آپ نیکی کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا شوق ہے، واقعی دل میں کتنی سچائی ہے اس کام کو کرنے کی۔ تو کہا اللہ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی تھوڑا بہت پی لو۔ تو سوائے چند ایک کہ انہوں نے اس میں سے پی لیا، یعنی خوب پیٹ بھر کے پیا۔ پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو مشکل وقت میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بے قرار نہیں ہوتے اور اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ جیسے بالٹی کا پانی ہوتا ہے نا، تو پھر کچھ بھی کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہتا جو پانی اوپر سے انڈیلا جاتا ہے، تو ایسے صبر انڈیل دے کہ ہمارا رواں رواں صبر کرے اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سے جب انسان التجا کرتا ہے تو مدد بھی آ جاتی ہے، دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہی ہوا تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ مفسدین کو وہ اپنی طاقت سے ختم کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب وحی کے ذریعے علم آپ کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے،
لہٰذا آپ کبھی بھی شک میں نہ پڑیں. آپ نے بھی جو کچھ سنا وہ یقینی حق ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں. جو بھی آیات اور ترجمہ ان کا آپ نے سنا، ان پر یقین ہی عمل کی راہیں استوار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اس کوشش کو قبول کرے، ہمارا پڑھانا اور پڑھنا اور سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.